دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاہ فیصل کے قتل کیے جانے کا واقعہ تفصیل سے سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ فیصل کو قتل کرنے والا شاہی خاندان کا فرد فیصل بن مسعود کون تھا اور اس نے شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا۔ سعودی عرب کا بااثر گروپ سدیری 7 کون ہے اور یہ شاہ فیصل کے قتل میں کیوں ملوث تھے۔ شاہ فیصل اور سدیری 7 گروپ میں کیا اختلافات تھے۔ شاہ فیصل کتنے ماڈرن تھے۔ جب ان کو ایرانی شاہ نے کہا کہ سعودیہ میں لڑکیوں کو منی اسکرٹ پہننے کی اجازت دو، تب انہوں نے کیا دلچسپ جواب دیا۔ کیا امریکہ شاہ فیصل کے قتل میں ملوث تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام حقائق پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 25 مارچ 1975 ہجری اعتبار سے 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے حکمراں شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا۔ وہاں موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادہ فیصل بن مسعود کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز عبد الرحمن ال سعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا۔ فیصل بن مسعود کون تھے؟ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے۔ فیصل بن مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے جہاں انہوں نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولیراڈو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مسعود دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ ماضی میں ان پر منشیات استعمال کرنے کا بھی الزام لگتا رہا۔ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا، لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ فیصل بن مسعود کے بھائی کی ہلاکت۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئی کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی۔ غالباً سن 65 یا 66 کی بات ہے جب شاہ فیصل نے سعودیہ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ابتدا کرنے کی کوشش کی تو علماء نے اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز نے دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی، جس میں مسعود بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعود ہلاک ہو گئے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا۔ شاہ فیصل کی حکمرانی اور خاندانی اختلافات۔ شاہی خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف اختلافات پائے جاتے ہیں اور شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے بادشاہ بنے، لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا، اس لیے یہ تخت چھوڑے۔ سدیری برادرز کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے پسندیدہ بیوی سدیری قبیلے سے آنے والی حصہ بنت احمد السدیری تھی اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر سدیری بھائیوں کے اس گروہ کو سدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ فیصل اگرچہ خود سدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے
ساتوں سدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت اہم کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز کا تعلق اسی طاقتور اور با اثر سدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ تاہم مسعود بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ شاہ فیصل ایک ترقی پسند۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر یہ حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جس میں ان کے سگے ستیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے بجائے ملک کے اسکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اس طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا، اور جب انہیں مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ مصنف کریگ انگر اپنی کتاب ہاؤس آف بش ہاؤس آف سعود میں لکھتے ہیں کہ ایرانی شاہ نے اپنا تخت الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، اسکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی سکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر براجمان ہوگے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے، مہربانی فرما کر یہ کبھی مت بھولیں۔ امریکہ اور شاہ فیصل کی جنگ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کو امریکہ نے قتل کروایا ہے، اس کی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مختصر کہانی کچھ یوں ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کھپت یکدم کم ہوئی اور اس کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا۔ سن 73 کی تیل کی پابندی نے جو شاہ فیصل نے شروع کی تھی ایک دم سب کچھ بدل دیا۔ 1973 میں تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں بڑا کوہرام مچا۔ وہاں یہ بات ہونے لگی کہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ امریکہ شاہ فیصل کو اس وجہ سے بھی قتل کروا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔